اگاتھا کرسٹی کا ناول ہے۔ اس کی اردو تلخیص وراثت کے کرشمے کے نام سے جناب محمود احمد مودی صاحب نے کی ہے۔ تو کہانی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے آج کل مارگری کی فکر رہتی ہے، لیڈی اسٹران لیف نے کہا۔ آپ میری اس لڑکی کی تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور قدرے توقف کے بعد بولی، ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے کا زیادہ احساس دلاتی ہے، لیکن مارگری آپ کو دیکھ کر تو ایسا یقین نہیں آتا کہ وہ آپ کی لڑکی ہے، وہ زیادہ تو آپ کی چھوٹی بہن معلوم ہوتی ہے۔ مسٹر سیٹرویٹ نے گویا لیڈی اسٹران لیف کی حسن و صحت کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا، شریر کہیں کہ اس عمر میں بھی آپ خواتین کی تعریف کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لیڈی اسٹران لیف نے مصنوعی متانت سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھر آنے والی پسندیدگی کی لہر بتا رہی تھی کہ اس ستائش سے اسے دلی مسرت ہوئی ہے۔ وہ چھریرے جسم کی دراز قد اور حسین عورت تھی جو اپنے سفید لباس میں اور بھی زیادہ کھل رہی تھی۔ اس کی چال ڈھال اور چہرے مورے سے کوئی بھی اس کی صحیح عمر کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ مسٹر سیٹرویٹ ایک مدت سے لیڈی اسٹران لیف کو جانتے تھے اور صرف وہی لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ اگر اس خاتون کی بیٹیاں ہی نہیں بلکہ پوتیاں اور نواسیاں بھی جوان ہوتی تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ اس دعوے کا مجسم ثبوت تھی کہ دوام حسن و صحت کے معاملے میں سائنسدانوں نے اب وقت پر فتح حاصل کر لی ہے۔ اس کے متناسب خدوخال اور چمکیلے بالوں میں اب بھی بلا کی کشش تھی۔ اس نے پیرس کے متعدد بیوٹی پارلرز کو کثیر فائدہ پہنچایا تھا اور تجدید حسن و شباب کے سلسلے میں نئے تجربات کے لیے طرح طرح کے مواقع بھی فراہم کیے تھے۔ لیڈی اسٹران لیف نے ایک قیمتی سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگایا اور دو تین کش لے کر کہا، میں واقعی مارگری کے لیے بے حد متفکر ہوں۔ آخر بات کیا ہے کہ آپ مجھے تفصیلات پسند نہیں کرتی؟ آپ مارگری کو تو جانتے ہیں، اس نے گہری نیلی آنکھوں سے مسٹر سیٹرویٹ کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، بس یہ سمجھ لیجیے کہ وہ چارلس ہے۔ اگر کون کیا ہے نامی کتاب میں اونچے طبقے کی خواتین کے متعلق تمام سچی باتیں لکھی جا سکتی تو لیڈی اسٹران لیف کے مشاغل کے خانے میں صرف ایک ہی مشغلہ لکھا جا سکتا تھا، اور وہ تھا نئی نئی شادیاں کرنا۔ اس نے اس عمر تک پہنچتے پہنچتے 4 شوہروں سے نجات حاصل کر لی تھی، 3 شوہروں سے طلاق کے ذریعے اور 1 شوہر سے اس کی موت کے بعد۔ اگر مارگری روڈلف سے ہوتی تو میں سمجھتی کہ اس نے مزاج میں کچھ نہ کچھ حصہ باپ کا پایا ہے۔ آپ کو روڈلف کے متعلق تو بہت کچھ یاد ہوگا، وہ شروع سے ہی شکی اور تند مزاج تھا، اس لیے شادی کے بعد اس کے ساتھ میری 6 ماہ سے زیادہ نہیں نبھ سکی۔ اس زمانے میں طلاق کے سلسلے میں عدالتی چارہ جوئی اتنی آسان نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔ ہاں، تو مارگری کے لیے آپ کیوں اس قدر متفکر ہیں؟ مسٹر سیٹرویٹ نے بڑی ہوشیاری سے یاد دلایا۔ اوہ، میں آپ کو یہی بتانے جا رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے مارگری راتوں کو بھیانک قسم کے خواب دیکھ رہی ہے۔ کبھی کبھی اس کے کانوں میں پراسرار لیکن نہایت واضح آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ یہ بھوت یا عذاب والا چکر معلوم ہوتا ہے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں تھا کہ مارگری جیسی ذہین اور حوصلہ مند لڑکی بھی ان خرافات سے متاثر ہو سکتی ہے، مگر اب کچھ دنوں سے اس کی صحت متواتر گرتی جا رہی ہے۔ اس نے تمام سجی تقریبات میں جانا چھوڑ رکھا ہے۔ ذرا تصور کیجیے کہ اس نوجوانی کے عالم میں اس کی زندگی کے تمام دلچسپیوں اور ہنگاموں سے کنارہ کش ہو جانا کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ واقعی یہ صورتحال بڑی افسوسناک ہے، مسٹر سیٹرویٹ نے کہا۔ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی کہیں آنا جانا پسند نہیں کرتی؟ جی ہاں، میں بھی اس سلسلے میں زیادہ دباؤ نہیں ڈالتی۔ ویسے بھی تقریبات میں جوان لڑکی کی رفاقت ایک ماں کو قدرے اداس کر دیتی ہے۔ میں تو مارگری کے ساتھ ہونے پر بالکل بجھی بجھی رہتی ہوں۔ لیڈی اسٹران لیف کا فکر میں ڈوبا ہوا لہجہ اب شگفتہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے مارگری کے ذہن پر کسی واقعے نے کوئی ناگوار اثر ڈالا ہو۔ راتوں کو پراسرار آوازیں سننا اور ڈراؤنے خواب دیکھنا ایک تشویشناک امر ہے، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ مکان جس میں مارگری رہتی ہے زیب زدہ ہے۔ اس عمارت کا نام ایبٹس میڈے ہے۔ 1836 میں یہ عمارت ایک ہولناک آتش زدگی سے بالکل تباہ ہو گئی تھی، لیکن پھر ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں اس کی تعمیر نو ہوئی۔ اب وہ ایک جدید ترین کوٹھی کے روپ میں آباد ہے۔
لیکن ایبٹس میڈے کی کچھ ایسی غیر آباد اور سنسان جگہ پر بھی واقع نہیں ہے جو بھوتوں یا اسیب کی اماجگاہ بن سکے۔ مسٹر سیٹرویٹ خاموشی سے یہ سب تفصیلات سن رہے تھے، حالانکہ وہ خود اس عمارت کی تاریخ سے جس حد تک واقف تھے اتنا شاید اس کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی نہیں تھے ہوں گے۔ میرا خیال ہے آپ اس سلسلے میں میری خاصی مدد کر سکتے ہیں، لیڈی اسٹانلف نے مسکرا کر کہا۔ میں؟ وہ کس طرح؟ کیا آپ کل انگلینڈ روانہ نہیں ہو رہے؟ جی ہاں، میں جا رہا ہوں، اور آپ کسی نہ کسی ماہر نفسیات سے بھی واقف ہوں گے، کیونکہ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ کے شناساؤں میں ہر طرح کے اور ہر پیشے کے لوگ شامل ہیں۔ مسٹر سیٹرویٹ مسکرا دیے۔ یہ واقعی ان کی خامی تھی یا خوبی کہ ان کے دوستوں میں ہر قبیلے کے لوگ شامل تھے؟ تو بس اب یہ کام بہت آسان ہو گیا، لیڈی اسٹانلیف نے کہا۔ میں اس قسم کے لوگوں سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ماہرین نفسیات داڑھی رکھتے ہیں اور اینک لگاتے ہیں۔ مجھے داڑھی اور اینک دونوں سے وحشت ہوتی ہے۔ سیٹرویٹ نے اس کی اس عادت پر کسی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ ایبٹس میڈے پہنچ کر مارگری سے ملیں اور پھر اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی ممنون رہوں گی۔ اگر مارگری کے ذہن پر واقعی کوئی اثر پایا گیا تو میں بھی اطلاعات پا کر وہاں آ جاؤں گی۔ اور وہ دیکھے رات بھی آ گیا، لیڈی اسٹانلیف نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سیٹرویٹ نے بھی ادھر دیکھا۔ 36-27 سال کا ایک خوش روح نوجوان ٹینس کھیلنے کے کپڑے پہنے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اوہ بیب، تم یہاں ہو، میں تمہیں کئی جگہ ڈھونڈ آیا ہوں۔ نوجوان قریب آ کر لیڈی اسٹانلیف سے مخاطب ہوا۔ آج تمہارا کھیل کیسا رہا؟ لیڈی اسٹانلیف نے بڑی خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ آج تو میں کھیل کے میدان میں بور ہی ہوتا رہا ہوں، نوجوان نے بیزاری سے کہا۔ لیڈی اسٹانلیف رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور دھیمے لہجے میں مسٹر سیٹرویٹ سے مخاطب ہو کر بولی، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی اگر آپ مارگری کے لیے کسی ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کر سکیں۔ جب وہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے تو عقب سے مسٹر سیٹرویٹ دیر تک انہیں دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ اگر رالف لیڈی اسٹانلیف کا پانچویں شوہر ثابت ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہ ہوگی۔ سیٹرویٹ نے ڈیلکس ٹرین کی ایک کمپارٹمنٹ کی کھڑکی سے تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مناظر سے نظریں ہٹا کر نشستوں پر بیٹھے ہوئے مسافروں کی طرف سرسری نظروں سے دیکھا، اور تبھی انہوں نے اس شخص کو دیکھا جو اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ انہیں پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ چند لمحے پہلے انہیں اس نشست کی طرف دیکھا تھا تو وہ خالی تھی، اور اسی اثنا میں تیز رفتاری سے چلتی ہوئی برقی ٹرین میں یہ شخص جانے کہاں سے آ گیا۔ وہ شخص کو جانتے تھے۔ اوہ مسٹر کوئن، انہوں نے بھی مسکرا کے کہا، یہ خوبصورت اتفاق ہے کہ ہم ایک ہی ٹرین سے انگلینڈ روانہ ہو رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی انگلینڈ کا قصد رکھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، کوئن نے مسکرا کے کہا۔ میں اس مرتبہ ایک نہایت ضروری کام سے واپس جا رہا ہوں۔ غالباً آپ نے اس وقت کا کھانا تو ٹرین ہی میں کھائیں گے؟ جی ہاں، سفر طویل ہے، اس لیے مجبوراً یہاں کچھ نہ کچھ تو زہر مار کرنا ہی پڑے گا۔ تو پھر پہلے ہی ڈائننگ کار والوں کو ہدایت کر دی جائے کہ ہم دونوں کا کھانا ایک ہی میز پر لگا دیں۔ ٹھیک 6:30 بجے مسٹر بارلے کوئن اور مسٹر سیٹرویٹ ڈائننگ کار میں کھانے کی ایک چھوٹی سی میز پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پچھلی مرتبہ آپ سے ملاقات غالباً کارسیکا میں ہوئی تھی، لیکن آپ وہاں سے کچھ ایسے غائب ہو گئے تھے کہ میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں وہاں سے غیر معمولی طور پر تو روانہ نہیں ہوا تھا۔ بارلے کوئن اس وقت شراب کی سرخ بوتل کو بلب کی روشنی کے سامنے کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سرخ عکس ان کے چہرے پہ پڑا تھا۔ اس مرتبہ انگلینڈ میں ایک نہایت پراسرار مہم میرے سپرد کی گئی ہے۔ آپ لیڈی اسٹانلیف کو تو بخوبی جانتے ہوں گے۔ مسٹر بارلے کوئن نے اس بات میں سر ہلایا۔ سیٹرویٹ کہہ رہا تھا، یہ شوخ مزاج خاتون کا بہت پرانا خطاب ہے۔ وہی خاندانی رئیسزادی اور جائیداد سے اسے کسی رومان کے نتیجے میں نہیں بلکہ ورثے میں ملی ہے۔ اسی اثنا میں ایک ویٹر نے ان کے سامنے سوپ کے پیالے لا کر رکھ دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک عجیب و غریب نگر پرکشش خاتون ہے۔ مسٹر سیٹرویٹ نے سوپ کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو اندازہ کہ اس کی اصل عمر کیا ہوگی؟ مسٹر بارلے کوئن نے نفی میں سر ہلایا۔ تقریباً 60 سال۔ میں اسے اور اس کی بہن دونوں کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہی تھیں۔ اس کا اصلی نام باربرا ہے اور اس کی بڑی بہن کا نام
بیٹرائس تھا۔ سیٹرویٹ نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس زمانے میں اسٹان لیف خاندان کے کئی رئیس زادے اس قدیم خطاب کو حاصل کرنے کے لیے جوڑ توڑ و سازشوں میں مصروف تھے۔ جب عمر رسیدہ لارڈ اسٹان لیف کا انتقال ہو گیا تو طرح طرح کے جھگڑے اور اختلافات کھڑے ہو گئے۔ موجودہ لیڈی اسٹان لیف کے رومان کا زمانہ وہی ہے۔ کئی رئیس زادوں کو اس نے اشاروں پر نچا رکھا تھا۔ اس زمانے میں نہایت غیر متوقع اور پراسرار طور پر 3 اموات واقع ہوئی۔ لارڈ اسٹان لیف انجانی کے 2 جوان اور تندرست بھائی اور ان کا ایک بھتیجا یکے بعد دیگرے مر گئے۔ پھر ایک سمندری جہاز زیبرالیا نامی کی غرقابی کا سانحہ پیش آیا۔ شاید آپ کو یاد ہو، نیوزی لینڈ کے قریب وہ جہاز ایک زبردست سمندری طوفان میں پھنس گیا تھا۔ یہ دونوں حسین بہنیں اسی جہاز پر موجود تھیں۔ بڑی بہن بیٹرائس تو جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئی، البتہ باربرا کو بچا لیا گیا۔ اس جہاز کے بہت کم مسافروں کی جان بچائی جا سکتی۔ اس سانحے کے صرف 6 ماہ بعد لارڈ اسٹان لیف کا انتقال ہو گیا اور ریاست اور جائیداد کی جائز حقدار باربرا قرار دی گئی۔ اس زمانے میں یہ ایک ملکہ کی طرح زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ عورت اب تک 4 شادیاں کر چکی ہے اور اب 5ویں بھی تیار ہی سمجھیے۔ اس کے بعد سیٹرویٹ نے کوئن کو اس ذمہ داری کے متعلق بتایا جو لیڈی اسٹان لیف نے انہیں سونپی تھی۔ میں ایبٹس مے ڈے پہنچ کر مارگری سے ملوں گا اور جس الجھن میں وہ گرفتار ہے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کروں گا، سیٹرویٹ نے پس منظر بنانے کے بعد کہا۔ مارگری سے تفصیلی ملاقات کے بعد آپ میرے پاس ضرور تشریف لائیے گا، کوئن نے کہا۔ میں بیلس اینڈ مورٹلے میں قیام کروں گا اور یہ ہوٹل ایبٹ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں آپ سے ضرور ملوں گا، اسٹان لیف نے گرمجوشی سے کہا۔ دونوں اس وقت ایبٹس میڈے کے آراستہ اور آرام دہ وسیع ہال میں موجود تھے۔ مارگری گیل قد-و-قامت میں اپنی ماں سے لمبی اور کسی قدر چھریرے جسم کی مالک تھی۔ اس کا چہرہ بھی ماں سے بہت کم مشابہ تھا۔ غالباً وہ باپ پر گئی تھی۔ وہ خاصی متفکر نظر آ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلی اس عورت مسز کارسن سے نجات حاصل کروں۔ میں روحانیت اور عملیات وغیرہ پر قطعاً یقین نہیں رکھتی اور وہ مجھ پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ میں کسی عامل کی خدمات حاصل کروں تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ یہ بھوت مجھ سے کیا چاہتا ہے جو مجھے متواتر ڈرا رہا ہے۔ سیٹرویٹ نے کھانس کر گلا صاف کیا اور محتاط لہجے میں بولا، ابھی مجھے تمام واقعات کا جائزہ لینے دو۔ سب سے پہلا واقعہ آج سے 2 ماہ پہلے پیش آیا تھا نا؟ جی ہاں، لڑکی نے تائید میں سر ہلایا۔ اور اب تو تقریباً ہر روز میرے کانوں میں یہ پراسرار سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ ہر مرتبہ ایک جیسے جملے دہرائے جاتے ہیں۔ کیسے جملے؟ سیٹرویٹ نے پوچھا۔ پہلے تو سرگوشی ہوتی ہے، جو کچھ تمہارا نہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ پھر آواز ابھرتی ہے کہ جو کچھ تم نے ناجائز طور پر دبا رکھا ہے وہ لوٹا دو۔ میں نے کئی مرتبہ ان آوازوں کو سنتے ہی بتی جلا دی، لیکن ہر بار اپنے کمرے کو خالی پایا۔ کئی مرتبہ میں نے خوف و اندیشے کی وجہ سے امی جان کی خاص خادمہ کلیٹن کو بھی اپنے کمرے میں سلایا، لیکن وہ پراسرار آوازیں مجھے برابر سنائی دیتی رہی ہیں۔ لیکن حیرت مجھے یہ ہے کہ کلیٹن نے وہ آوازیں کبھی قطعاً نہیں سنی۔ البتہ کل ایک ایسا واقعہ ہو کہ کلیٹن کو بھی یقین کرنا پڑا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ کیسا واقعہ؟ سیٹرویٹ نے پوچھا۔ میں نے خواب دیکھا جیسے میں کسی بلندی سے لوہے کے ایک جنگلے پر گر گئی ہوں۔ ایک نکیلی سلاخ میری گردن میں گھس گیا، میری گردن میں گڑ رہی ہے۔ اس وقت میں نے سرگوشی سنی، تم نے میرا جو کچھ ناجائز طور پر دبا رکھا ہے میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی کہ کلیٹن جاگر اٹھ کر میری طرف لپکی، مگر آتے وقت وہ اندھیرے میں کسی شے سے ٹکرائی جو تیزی سے دروازے کی طرف نکل گئی۔ کلیٹن نے مجھے بتایا کہ وہ جو کچھ بتا بہرحال کوئی انسانی جسم نہیں تھا۔ سیٹرویٹ کی نظریں مارگری کے چہرے پہ جمی تھی۔ لڑکی اس واقعے سے بے حد متاثر معلوم ہوتی تھی۔ اس کی گردن پر ایک طرف مربع شکل کا پلستر بھی چپکا ہوا تھا۔ تو تمہاری گردن حقیقتاً زخمی ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ واقعہ محض خواب و خیال نہیں ہے۔ کیا تم کسی ایسے شخص سے واقف ہو جو تم سے بغض و عناد رکھتا ہو؟ جی نہیں، مارگری نے جواب دیا، میں کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتی۔ گزشتہ 3 ماہ میں تمہارے یہاں کتنے مہمان آئے؟ ان میں سے کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ سب کو یاد رکھنا تو مشکل ہے، مارگری نے سوچتے ہوئے کہا۔ تقریباً ہر ہفتے کے آخر میں سیر و شکار کی غرض سے ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی مہمان آتا ہے۔
ابھی پچھلے دن میری ایک بہت اچھی سہیلی مارشیا آئی تھی جو میرے یہاں کوئی 15 روز سے مقیم ہے. وہ بھی میری طرح گھوڑ سواری کی شوقین اور شکار سے دلچسپی رکھتی ہے. اس کے بعد میرا ماموزاد بھائی رولی ڈیویسیر آیا جو اب بھی یہیں کہیں قریب ہی ٹھہرا ہوا ہے. تمہاری والدہ کی خاص خاتمہ تو میرے خیال میں ایک مدت سے اس گھرانے میں موجود ہے، سیٹرویٹ نے پوچھا. جی ہاں، وہ امی جان اور خالہ بیٹرائس کے لڑکپن کے زمانے سے موجود ہے. یہی وجہ کہ وہ اب تک اسے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ انہیں کلیٹن کی کوئی خاص ضرورت نہیں. ان کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے تو ایک فرانسیسی میڈ بھی موجود ہے. میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، سیٹرویٹ نے کہا. مارگری نے اپنے ہمراہ اوپری منزل پر لے گئی. چند لمحوں بعد کلیٹن اپنے کمرے سے باہر آئی. وہ ایک دبلی پتلی بوڑھی عورت تھی، لیکن اس کی وجہ قطع سے وقار ٹپکتا تھا. میں ایک مدت سے اس گھر میں کام کری ہوں، کلیٹن نے گفتگو شروع ہونے پر بتایا، لیکن میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ گھر آج سیب زدہ ہے. البتہ کل کے واقعے نے مجھے بھی پریشان کر دیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ مس مارگری کے گردن کا زخم معمولی ہے، میرے اس زخم کی طرح گہرا نہیں جس کا داغ اب تک موجود ہے. اس نے اپنی پیشانی کے ایک گہرے داغ کی طرف اشارہ کیا. یہ زخم کیسے آیا تھا؟ سیٹرویٹ نے پوچھا. 40 سال پہلے جب زیبرالیا نامی جہاز سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اس ہنگامے میں لوہے کی ایک سلاخ میری پیشانی میں دھنس گئی تھی، کلیٹن نے بتایا. اچھا، ان پراسرار آوازوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس سلسلے میں پہلا کیا کہہ سکتی ہوں، تربیت یافتہ خادمہ نے متانت سے کہا. پھر بھی کلیٹن، تمہاری کوئی نہ کوئی ذاتی رائے تو ضرور ہوگی، سیٹرویٹ نے اصرار کیا. میرا خیال ہے کہ اس گھر میں کوئی بدمعاملگی ہوئی ہے، اور جب تک اسے دور نہیں کیا جائے گا تب تک یہاں کے لوگوں کو سکون نصیب نہیں ہوگا. بوڑھی خادمہ نے سنجیدگی سے کہا، اور چند لمحوں کے بعد اپنی نیلنگوں آنکھوں سے سیٹرویٹ کی طرف بغور دیکھا. سیٹرویٹ مایوس ہو کر وہاں سے واپس نیچے آئے. کوئی کارآمد بات معلوم نہیں ہو سکی تھی. وہ دونوں نیچے آ کر بیٹھے تو ملازم مارگری کی ڈاک لے آئے. وہ ڈاک دیکھنے لگی ہے. خط پڑھنے کے بعد اس نے سیٹرویٹ کی طرف بڑھایا اور بولی، امی کا خط ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، شاید آپ کے کام کی کوئی بات ہو. سیٹرویٹ نے وہ خط لے لیا. لکھا تھا، مارگری ڈارلنگ، مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ مسٹر سیٹرویٹ تمہارے یہاں پہنچ گئے ہیں. وہ ایک بے حد ذہین اور بارسوخ آدمی ہے. وہ یقیناً تمہارے مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ نکالیں گے. میں خود وہاں آ جاتی اور تحقیقات کے سلسلے میں انہیں مدد دیتی، لیکن پچھلے دنوں میں اچانک کچھ علل ہو گئی. یہاں کے ہوٹل آج کل کھانے تیار کرنے کے معاملے میں بہت بے احتیاطی برت رہے ہیں. ڈاکٹر نے میرا طبی معائنہ کر کے بتایا کہ میں کچھ زہریلی چیزیں کھا گئی تھی. میری حالت بمشکل سنبھلی ہے. تم نے مجھے چاکلیٹوں کا جو ایک ڈبہ پارسل کیا، اس کے لیے میری طرف سے بہت سارا پیار. تمہاری باربرا. کتنی محمل سی بات ہے، مارگری نے منہ بنا کر کہا. امی ہمیشہ یہ پسند کرتی ہے کہ میں نے صرف باربرا کہہ کر مخاطب کروں. سیٹرویٹ کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آ گئی. انہوں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ ماں کے مقابلے میں بیٹی کافی قدامت پسند ہے. وہ غالباً اپنی ماں کے طور طریقوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، لیکن انہوں نے اس خط میں ایک اور بات پر بھی خصوصی دھیان دیا تھا. کیا تم نے اپنی امی کو چاکلیٹوں کا کوئی ڈبہ بھیجا تھا؟ انہوں نے پوچھا. جی نہیں، میرے خیال میں کسی اور نے میری طرف سے بھیجا ہے. یہ بات قابل غور تھی کہ لیڈی اسٹرانلیف نے چاکلیٹوں کا ایک ڈبہ بذریعہ ڈاک وصول پایا تھا، اور ان دنوں وہ کوئی زہریلی چیز کھا کر علیل ہو گئی تھی. ان کے خاص ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوتا تھا، لیکن سیٹرویٹ اس تعلق کے بارے میں سوچنے پر اس لیے مجبور ہو رہے تھے کہ بقول مارگری اس نے تو ایسا کوئی تحفہ بھیجا ہی نہیں تھا. دفعتاً ایک حسین لمبے قد کی لڑکی حال میں داخل ہوئی. یہی ہے میری سہیلی مارشیا گین. مارگری نے سیٹرویٹ سے اس کا تعارف کرایا. آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مارشیا نے کہا. اور وہ لیجیے، رولی بھی آ گیا. ایک چمکدار کار پورٹیکو میں آ کر رکی، اور اس میں سے ایک نوعمر لڑکا اتر کر حال میں داخل ہوا. ہیلو مارگری، اس نے دور سے آواز بلند کہا. میں اس وقت اپنے ہمراہ 2 مددگار لے کر آیا ہوں. اس کے حق میں 2 ادھیڑ عمر عورتیں بھی کار سے اتر کر حال میں داخل ہو رہی تھی. سیٹرویٹ نے ان میں سے ایک کو تو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا. وہ مسز کارسن تھی جس کا تذکرہ مارگری کر چکی تھی. مارگری ڈیئر، معاف کرنا اگر میں مخل ہوئی ہوں تو، مسز کارسن نے کہا. ڈیویسز نے مجھے بتایا تھا کہ صورتحال خاصی سنگین ہو گیا، اب فوری طور پر عملی اقدام کی ضرورت ہے، اس لیے میں مسز لائڈ کو ساتھ لے آئی ہوں. اس نے دوسری عورت کی جانب اشارہ کیا. اس وقت مسز لائڈ جیسا تجربہ کار عامل اس علاقے میں
کہیں نہیں۔ یہ روحوں کو بلا کر ان سے گفتگو کر سکتے اور ہمیں بتا سکتے کہ آخر اس گھر میں کون سی ایسی بری بات ہوگی جس کی وجہ سے کوئی بھوت مارگریٹ کو پریشان کر رہا ہے۔ مسز لائڈ نے خود کچھ نہیں کہا۔ وہ سادے سے لباس میں ایک عام سی عورت تھی جو گلے میں پتھروں کی ایک مالا اور انگلیوں میں متعدد انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ مارگریٹ اس کی آمد سے کوئی خوش نظر نہیں آ رہی تھی، اس نے ایک مرتبہ ناپسندیدہ نظروں سے رولی ڈیویسر کی طرف بھی دیکھا جو ان دونوں کو بلا لایا تھا۔ بہرحال سب کے اصرار پر مجبوراً اسے مجلس ارواح کا اہتمام کرنا ہی پڑا، جس کے لیے اسٹڈی روم کا انتخاب کیا گیا۔ کمرے میں تمام کرسیاں نیم دائرے کی شکل میں رکھی گئی تھیں اور سامنے ایک سیاہ پردہ لٹکا دیا گیا۔ مسز لائڈ نے حاضرین پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھنسی پھنسی آواز میں کہا، یہاں کل حاضرین کی تعداد 6 ہے۔ اس قسم کی مجلس کے لیے یہ تعداد اچھی نہیں، 7 افراد کا حلقہ بہتر رہے گا۔ میں جا کر بٹلر کو بلا لاتا ہوں، رولی ڈیویسر نے کہا۔ کلیٹن کو کیوں نہ بلا لیا جائے، مارگریٹ نے کہا۔ رولی ڈیویسر کے چہرے پہ ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کلیٹن مجھے پسند نہیں کرتی، وہ میرے کہنے پر یہاں نہیں آئے گی۔ میں خود اسے بلا لاتی ہوں، مارگریٹ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حلقہ جب پورا ہو گیا تو عامل عورت نے اپنا عمل شروع کیا۔ اس دوران صرف کسی کے کھانسنے کی دبی دبی آوازیں سنائی دے جاتی تھیں، کیونکہ ایک انگیٹھی میں کچھ بخورات اور مسالے وغیرہ جلائے جا رہے تھے جن کا دھواں نتنوں میں گھس رہا تھا۔ دفعتاً پردے پر دھوئیں کی ایک مدھم مگر متحرک پرچھائی سی نمودار ہوئی۔ خواتین و حضرات، شام بخیر۔ میں ایک ریڈ انڈین کی روح ہوں، میرا نام چیروکی ہے۔ میرے ساتھ ایک عورت کی روح بھی آئی ہے جو اس گھر کی مالکہ کے نام کوئی پیغام دینے کے لیے بے قرار ہے۔ میں جاتا ہوں، اب وہ روح آپ سے مخاطب ہوگی۔ اس کے بعد چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک عورت کی نرم اور شستہ آواز سنائی دی، کیا یہاں مارگریٹ موجود ہے؟ آواز نے پوچھا۔ ہاں، وہ یہیں موجود ہے، رولی ڈیویسر نے جواب دیا۔ اور تم کون ہو؟ میں بیٹرائس ہوں، بیٹرائس کی روح۔ بیٹرائس کون ہے؟ رولی نے دوبارہ پوچھا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹرائس بیرن۔ چند لمحوں کی سکوت کے بعد غیبی آواز نے کہا۔ سیٹرویٹ ذرا آگے کو جھکے، ان کے چہرے سے دبا دبا جوش چھلک رہا تھا۔ بیٹرائس بیرن جو جہاز زہرالیہ کے ساتھ ہی غرق ہو گئی تھی؟ ہاں وہی، جواب ملا۔ میں اس گھر کی نوجوان مالکہ کے لیے پیغام لے کر آئی کہ جو چیز تمہاری نہیں وہ واپس کر دو۔ میں اس پیغام کا مطلب بالکل نہیں سمجھ سکی، مارگریٹ نے بلند آواز میں کہا۔ کیا تم واقعی خالہ بیٹرائس ہو؟ بے شک، یہ تمہاری خالہ بیٹرائس ہی کی آواز ہے، مسز کاسن نے دبے دبے لہجے میں مارگریٹ سے کہا۔ تمہیں روحوں پر کوئی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے مطلق پسند نہیں کرتی۔ اسی لمحے سیٹرویٹ نے روح کی صداقت کا امتحان لینے کے لیے ایک آسان سا سوال کیا، کیا تمہیں مسٹر بوٹا سیٹی بھی یاد ہیں؟ اس پر ایک بے ساختہ سی ہنسی کی آواز سنائی دی، یعنی بیچارے بوٹ اپ سیٹی؟ ہاں، وہ اب مجھے اب تک اچھی طرح یاد ہے، جواب ملا۔ سیٹرویٹ دنگ رہ گئے۔ یقیناً یہ بیٹرائس بیرن کے علاوہ کسی کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ اب سے 40 سال پہلے جب بیرن گارلز کا آغاز شباب تھا اور سیٹرویٹ بھی جوان تھا تو سب مل کر ایک صحت افزا ساحلی مقام پر موسم سرما گزارنے گئے تھے۔ وہیں ایک اطالوی نوجوان بوٹا سیٹی سے ملاقات ہوئی تھی جسے سمندر میں کشتی چلانے کا خبت تھا، لیکن جب وہ کشتی میں بیٹھ کر کافی دور نکل جاتا تو اس کی کشتی الٹ جاتی تھی اور اسے تیر کر واپس آنا پڑتا تھا۔ چنانچہ بیٹرائس بیرن نے تمسخراً اس نوجوان کا نام بوٹا سیٹی کے بجائے بوٹ اپ سیٹی یعنی کشتی الٹنے والا رکھ دیا تھا، اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے اس کمرے میں موجود افراد میں سے سیٹرویٹ کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ دفعتاً عامل عورت نے ایک گہری سانس لی اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ لو، یہ مجلس ارواح ختم ہوئی۔ مسز کاسن نے اٹھ کر بتیاں روشن کر دیں۔ آج کی مجلس میں ہم اس سے زیادہ باتیں نہیں جان سکتے۔ دیکھیں نا، مسٹر لائڈ اپنے عمل کی وجہ سے کتنی تھکی تھکی نظر آ رہی ہیں۔ کمرے کی کھڑکیاں کھول دی گئیں اور پردے سرکا دیے گئے۔ سیٹرویٹ نے دیکھا مارگریٹ کا چہرہ سفید ہو رہا ہے۔ سب لوگ کمرے سے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے، لیکن سیٹرویٹ نے مارگریٹ کو وہیں روک لیا۔ تختیہ ہو جانے پر انہوں نے پوچھا، برا محسوس نہ کرنا، میں ایک ضروری بات جاننا چاہتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ تمہاری موت واقع ہو جائے اور تمہاری امی بھی دنیا سے چل بسیں تو پھر ان کے بعد خطاب اور جائیداد کا وارث کون ہوگا؟
میرا خیال ہے کہ ان کا حقدار رولی ڈویلیسر ہوگا، مارگری نے کچھ سوچ کر کہا، کیونکہ اس کی ماں میری ماں کی چچیری بہن تھی۔ سیٹرویٹ نے معنی خیز انداز میں سر کو جنبش دی۔ میرا خیال ہے اس مرتبہ موسم سرما کا زیادہ ایسا تو اس نے اسی علاقے کے نواب میں بسر کیا۔ معاف کرنا، کیا میرا یہ خیال غلط ہے کہ رولی تم سے کچھ نہ کچھ لگاؤ ضرور رکھتا ہے؟ اس نے آپ سے 3 ہفتے قبل مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی، مارگری نے متانت سے کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں نوئل بارٹن نامی ایک نوجوان کو پسند کرتی ہوں، کیونکہ میری امی میری اس پسند کا مذاق اڑاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک مذہبی آدمی اور پادری کا نائب بھی۔ بہرحال مجھے وہ بے حد پسند ہے۔ خوب، سیٹرویٹ نے سر ہلایا۔ اس وقت ایک ملازم تشتری میں ایک ٹیلی گرام لیے اندر داخل ہوا۔ مارگری نے ٹیلی گرام کھول کر پڑھا۔ امی جان کا یہاں پہنچ رہی ہیں، وہ کچھ پریشان معلوم ہوتی ہیں، مارگری نے بتایا۔ تمہاری امی جان کے یہاں آ جانے پر میری چندہ ضرورت نہیں رہے گی، اس کے علاوہ ویسے بھی اس وقت میں لندن روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ سیٹرویٹ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیٹرویٹ لندن تو چلے آئے تھے، لیکن ذہن میں خلش باقی تھی کہ اس پر اسرار مسئلے کو حل نہ کر پائے، اور چند دنوں بعد اخبارات میں ایک افسوسناک خبر دیکھ کر ان کے اعصاب کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ یہ لیڈی اسٹانلیف کی موت کی خبر تھی۔ روزنامہ میگا فون نے موت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا تھا، لیڈی اسٹانلیف اپنے باتھ روم میں نہاتے وقت گہرے ٹب میں گر پڑی اور پانی میں ڈوب جانے سے کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ غسل کے دوران ان پر مرگی کا دورہ پڑ گیا اور بے ہوشی کے عالم میں ان کا سر پانی کی سطح سے نیچے چلا گیا، جس سے سانس فوراً رک گئی اور پیٹ میں پانی بھر گیا۔ سیٹرویٹ ان تفصیلات سے مطمئن نہ تھے۔ وہ اپنے چند ضروری کام انجام دے کر گھر سے نکلے اور اپنی رورل رہائش میں تیزی سے بیلس اینڈ موٹلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل وہاں سے تقریباً 15 میل دور تھا، اور سیٹرویٹ ایبٹس میڈے جانے سے پہلے ان تمام حالات کے بارے میں اپنے دوست مسٹر بارلے کوئن سے تبادلہ خیالات کرنا چاہتے تھے۔ بارلے کوئن ہوٹل ہی میں موجود تھے۔ رسمی باتوں کے بعد سیٹرویٹ نے ایبٹس میڈے کے تمام حالات بتائے۔ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا کہ ماں کے بعد بیچاری مارگری بھی جان سے ہاتھ نہ ڈوب بیٹھے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھی لڑکی ہے، آخر میں سیٹرویٹ نے کہا۔ اس اسرار کو آپ ہی حل کر سکتے ہیں، بارلے کوئن نے میں نے خیز لہجے میں کہا، کیونکہ آپ اس گھرانے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، میں 40 سال سے ان کا دوست ہوں، ہم بے شمار محفلوں اور تقریبات سے اکٹھے لطف اندوز ہوئے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس اسرار کو صرف آپ ہی حل کر سکتے ہیں جو ان کے اتنے زیادہ قریب رہے ہیں۔ بارلے کوئن نے کہا، میرا خیال ہے آپ کو یہاں سے سیدھا ایبٹس میڈے جانا چاہیے، وہاں آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ بہتر ہوتا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلتے، سیٹرویٹ نے کہا۔ میری وہاں کوئی ضرورت نہیں، بارلے کوئن نے کہا، اور پھر میرا یہاں کام بھی ختم ہو چکا ہے، میں کل واپس جا رہا ہوں۔ خیر، سیٹرویٹ نے ایک طویل سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سیٹرویٹ جب ایبٹس میڈے میں مارگری کے کمرے میں پہنچی تو وہ ایک ڈیسک کے سامنے بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ ڈیسک پر کاغذات کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور مارگری کی آنکھیں خشک تھیں، لیکن چہرہ صدمے سے اترا ہوا تھا۔ رولی اور مارشیا ابھی یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اس نے بتایا، پھر قدر توقف سے کہا، مسٹر سیٹرویٹ، میں ڈاکٹروں کی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میری ماں کو کبھی مرگی کا دورہ نہیں پڑا۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے ان کا سر پکڑ کر کافی دیر تک پانی میں ڈبوئے رکھا ہے، حتیٰ کہ ان کی موت واقع ہوگی۔ یہ یقینی طور پر قتل کا کیس ہے۔ دکھ سے مارگری کی آواز پھرا گئی۔ اور جس نے بھی میری ماں کی جان لی وہ یقیناً مجھے بھی جلد از جلد ٹھکانے لگانے کی فکر میں ہوگا، اس لیے فوری طور پر میں اپنا وصیت نامہ مرتب کر رہی ہوں۔ یہ جائیداد و خطاب میری ماں کو ورثے میں ملا تھا، لیکن اس میں کافی سا خود میرے والد آن جہانی سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس پر میری ماں کے خاندان والوں کا کوئی حق نہیں، چنانچہ وہ اس میں نوئل بارٹن کے نام کرے جو اس سے بہتر طور پر استعمال کرے گا۔ سچ پوچھے تو مجھے رولی ڈویلیسر کی ذات پر کوئی اعتبار نہیں، وہ جائیداد کو صرف عیاشی کا ذریعہ بنائے گا۔ مارگری نے وصیت نامہ کا دستخط کر دیجیے۔ مارگری، اگر تمہیں وصیت نامہ لکھنا ہے تو اس پر 2 گواہ کے دستخط ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں یہ اتنی اہم بات نہیں، دوسری گواہ کلیٹن ہو سکتی ہے، مارگری نے کہا، اور داخلی ٹیلی فون پر رنگ کر کے کلیٹن کو بلوا دیا۔ کلیٹن نے بلا عذر وصیت نامے پر دستخط کر دیے اور بغیر بولے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سیٹرویٹ دستخط کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ بہرحال مارگری کا اصرار دیکھتے ہوئے دل نخواستہ قدم نکالا۔ وہ دستخط کرنے ہی والے تھے کہ کلیٹن کے دستخط دیکھ کر چونک پڑے۔ ایلس کلیٹن، تحریر کچھ جانی پہچانی تھی، لیکن یہ عورت
ایلس کلیٹن ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ بڑبڑائے۔ مانا کہ وقت اور عمر لوگوں کی شباہت اور شکل میں بڑے تغیرات لے آتی ہے، لیکن اتنا فرق تو نہیں پڑ سکتا۔ ایلس کا چہرہ انہیں اچھی طرح یاد تھا، اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ سیٹرویٹ کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا کے گہری گہری سانس لینے لگے۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مارگریٹ نے پوچھا۔ ہاں، اب میں اس اسرار کو کافی حد تک سمجھتی ہوں۔ یہ عورت جسے تم ایلس کلیٹن سمجھتی ہو، ایلس کلیٹن ہرگز نہیں ہے۔ اصل کلیٹن جہاز زیورالیہ کے ساتھ ہی غرق ہو چکی ہوگی، سیٹرویٹ نے کہا۔ تو پھر یہ عورت کون ہے؟ مارگریٹ نے بے یقینی کے عالم پوچھا۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ دراصل تمہاری ماں کی بڑی بہن بیٹرائس ہے۔ تم نے اس حادثے کی تفصیلات تو متعدد بار سنی ہوں گی، اور تمہیں یاد ہوگا کہ ایک عورت کے سر میں زبردست چوٹ آئی تھی اور اس سے پہلے کی تمام باتیں بالکل یاد نہیں رہی تھیں۔ ایسی صورت میں تمہاری ماں کو ایک اچھا موقع ہاتھ آیا۔ تو کیا میری ماں نے خاندانی خطاب سے اور جائیداد ناجائز طور پر حاصل کی تھی؟ مارگریٹ کی پیشانی پر تشویش اور ندامت کی سلوٹیں ابھر آئیں، گویا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور مردوں کے لیے برے الفاظ نکالنا اچھی بات بھی نہیں ہے۔ پھر بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ ان سے یہ بات کچھ بعید نہیں تھی، وہ کوئی اچھا موقع ہاتھ سے کھو دینے کی قائل نہیں تھی۔ بیٹرائس تمہاری ماں کی بڑی بہن تھی، سیٹرویٹ نے وضاحت کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ تمہارے چچا کے انتقال کے بعد تمام جائیداد اور خطاب کی اصل وارث وہی تھی، لیکن تمہاری ماں نے نہایت چالاکی کے ساتھ غرق شدہ عورت کو، جو یقیناً ایلس کلیٹن تھی، بیٹرائس بیرن مشہور کر دیا، اور اپنی بڑی بہن کو خاتمہ ظاہر کر کے تمام جائیداد اور خطاب پر خود قابض ہو گئی۔ بیٹرائس کو روح بصیرت ہونے کے بعد جو کچھ بتایا گیا، اس نے اس پر پوری طرح یقین کر لیا، کیونکہ اس کی یادداشت جاتی رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ایک مدت کے بعد جو رفتہ رفتہ اس کا حافظہ پھر درست ہوتا گیا اور اسے پچھلی باتیں یاد آنے لگیں، جب اسے محسوس ہوا کہ تمہاری ماں نے سگی بہن ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو اسے تمہاری ماں سے دلی نفرت ہو گئی۔ تو گویا اس نے موقع پا کر میری ماں کی جان لی، اور اب وہ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ مارگریٹ کی آنکھوں میں خوف اور اندیشے کا پرتو ابھر آیا۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، سیٹرویٹ نے خیال انداز میں کہا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال شدت سے بیٹھ گیا تھا کہ تم و تمہاری ماں نے اس کا حق غصب کر رکھا ہے۔ لیکن کلیٹن تو بے حد ضعیف ہے، مارگریٹ نے کہا۔ انتقام میں بڑی طاقت ہوتی ہے، سیٹرویٹ نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ ان کا ذہن ایک بار پھر ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں جو بیرن گرلز کے نام سے مشہور تھیں، آپس میں کس قدر اتفاق اور محبت سے رہتی تھیں، لیکن دولت کی ہوس اور وقت کے الٹ پھیر انہیں کس طرح ایک دوسرے کا دشمن بنا گیا۔ بہتر ہے کہ ہم دونوں اوپر چلیں اور کلیٹن سے کچھ بات چیت کریں۔ سیٹرویٹ دوبارہ مارگریٹ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ دونوں جب اوپر پہنچے تو کلیٹن اپنے مخصوص کمرے میں آرام کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ ان کی جانب بالکل متوجہ نہیں، اور جب سیٹرویٹ نے اس کا اشارہ ہلا کر اسے متوجہ کرنا چاہا تو انہیں اس کے سکوت کا سبب معلوم ہو گیا۔ دل کی حرکت بند ہو چکی ہے، انہوں نے چند لمحے بعد مارگریٹ کو بتایا۔ شاید تمہاری خالہ کے لیے دنیا کے جمیلوں سے نجات پانے کا سب سے بہتر طریقہ یہی تھا۔ ختم شعر۔